اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ مع الصابرین، یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالی، اللہ جل شانہ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، عیسی اللہ ایاتی بہم جميعا انہ هو العلیم الحکیم، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اپنے اللہ پاک کی ذات سے توقع ہے کہ وہ میرے سب لڑکوں کو میرے پاس موجود کر دے گا اور وہ مجھ کو سب سے ملا دے گا، کیونکہ وہ بڑی حکمت والا اور میری حالت سے خوب واقف ہے۔ آئے یعقوب، اے پیارے نبی، یاس اب تک بھی نہیں دل میں ہوئی، منقطع امید اب تک کی نہیں، اب تک ہے یہی ارمان دل نشیں، ہے یہی اب تک تصور آپ کا، آ ملے گا مجھ سے بس یوسف میرا، ہے توقع آپ کو اس ذات سے، کام سب ہوتے ہیں جس کے ہاتھ سے، فی الحقیقت ہے وہی مشکل کشاں جس کا ہم پلہ نہیں ہے دوسرا، ہر ضعیف و ناتواں کا ٹیک ہے حکم بس اس کی ہر ایک شے۔ یعنی یعقوب کی بے قراری۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزندوں سے باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں جناب کو دونوں نور عین یوسف اور بنیامین کی مفارقت کا دریائے غم جوش میں آ گیا اور بالکل از خوردہ رفتہ اور بے قرار ہو کر وہاں سے کھڑے ہو گئے اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں نقل فرماتا ہے، وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ یا صفا علی یوسف، یعنی یعقوب اپنے بیٹوں کے پاس سے اٹھ کر ایک کونے میں جا بیٹھے اور اپنے کو یاد کر کے کہنے لگے، ہائے یوسف، کہ ان کا ہائے کہنا تھا کہ آج کی یہ ہائے یوسف کی صدا، یہ صدا تھی یا کہ شعلہ آگ کا، ہائے یوسف جب کہا آسمان پر عرش اعلیٰ ہل گیا، ہائے کا نعرہ کیا ہے جب بلند پڑ گئی عالم پہ ایک غم کی کمند، آہ سے 14 طبق تھرا اٹھے اور ملائک آسمان پر رو دیے، ہائے کی یعقوب نے کس قدر سے جس سے عالم کے کلیجے ہل گئے، دیکھنے والوں کا جب یہ حال تھا آپ پر کیا کچھ بنی ہوگی بھلا، آگ ہوگی کس قدر شعلہ جن، کس قدر ہوگا وہاں رنج و محن، کیا بھڑکتی ہوگی آتش ہجر کی، کیا ٹھکانہ ہے وہاں کی سوختی، ہائے اے یعقوب یہ در فراق، کس قدر آساں ہوا تم پر یہ شاخ، کیوں کر گزرے آپ پر 32 سال ایک دم جس کا گزرنا ہے محال، آپ ہی کا ہے یہ جایا اے نبی اتنے برسوں اور یہ جھیلی کڑی، آفرین صد مرحبا، آپ ہی کو ملا ہے مرتبہ، اس قدر غم اور الم جھیلا کیے اور غم اور پیغمبر کے پیغمبر رہے، بے شک یہاں پہ ان کی شان کو جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے نبی ہونے کے باوجود اتنے غم پہ غم جھیلے ہیں اور پیغمبر کے پیغمبر رہے، یعنی کہ باپ بھی ہیں جن کو بہت زیادہ اپنے بیٹے سے محبت ہے اور پیغمبر بھی ہیں جن کو اللہ سے بھی محبت بہت زیادہ اور خوف بھی ہے۔ غم رسیدہ جناب یعقوب علیہ السلام کا اور اس وقت ہائے یوسف کہنا تھا کہ ایک بجلی تھی جو 14 طبق پر گری، تمام شجر و حجر ہل گئے اور آسمان کے فرشتے چلا اٹھے اور عرش تا فرش ہر شے لرز گئی، اور جب حضور رب العزت کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا، دوسرے فرشتوں کا تو کہنا ہی کیا ہے، خود قابض الرواح ملک الموت بے چین ہو گئے اور بے ساختہ حضور خداوندی میں عرض کیا کہ اے عرش و فرش اور 14 طبق کے مالک اور اے سارے جہاں کے
اور یوسف کے یعقوب کے پروردگار، مجھے اجازت دی جائے کہ میں یعقوب علیہ السلام کے پاس جاؤں اور ان کی دل جوئی اور ہمدردی کروں۔ جناب حضرت اسرائیل کو اجازت ہوئی اور اسی وقت جناب یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور اسی بیت الحزن یعنی غم کے داں میں پہنچ کر آواز ملائکہ سلام عرض کیا، یعنی کہ انہوں نے سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا، تم کون ہو؟ جنہوں نے جواب میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، نظم ہے یہاں، کس لیے آئے ہو تم؟ جلدی کہو، لے کے کیا جاؤ گی میری روح؟ کیا میں لے کے جاؤں گا یوسف کا داغ؟ دل میرا اس سے نہ ہوگا باغ باغ، داغ فرقت اس قدر کھاؤں گا میں، بے ملے یوسف سے جاؤں گا میں۔ ہے جی کی جی ہی میں رہ جائے گی آرزو، یوسفہ جلدی دکھا دو شکل تو، قابض الرواح اپنے آ پہنچے یہاں، اپنی صورت دکھا دے میری جاں۔ اب تو میرا وقت آخری ہو گیا، اب تو تیرا باپ دنیا سے چلا، اب تو میری سانس آخری ہو گئی، اب تو بس صورت دکھا دے تو مجھے۔ قابض الرواح ملک فوراً عرض کرتے ہیں کہ نہیں نہیں اے یعقوب، میں تو صرف آپ کی زیارت اور آپ کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل سے یہ فرمایا کہ ملک الموت اللہ، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ تم نے میرے لخت جگر، میرے کلیجے کی ٹھنڈک، میرے نور نظر یوسف کی جان نکالی ہے یا نہیں؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ نہیں، ابھی وہ زندہ ہے اور نہایت شوق و عزت کی زندگی بسر کر رہا ہے اور بڑے عمیق خزانوں کے مالک ہیں اور ہزارہا لونڈی غلام ان کے چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں، ان کی تیوری دیکھتے ہیں۔ یہ سن کر آپ بے چین ہو گئے اور آپ ہمتن ملک الموت سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ للہ، یہ اور بتا دو کہ وہ کس جگہ ہے؟ یہاں ملک الموت منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں مجھ کو اجازت اے نبی، حال یوسف کا بیاں کروں میں سبھی، تھی اجازت جس قدر وہ کہہ دیا، اس سے آگے کچھ نہیں وہ دوں گا پتہ۔ کس جگہ ہے آپ کا نور نظر اور کہاں کرتا ہے وہ دن رات چین بسر؟ میں جگہ کی دے نہیں سکتا خبر، میں بتا سکتا نہیں یوسف کا گھر۔ ہاں مگر اتنا کہوں گا اور بھی، کٹ چکے فرقت کے دن پیارے نبی، صبر کی حد ہو چکی بس اے جناب، اب ملیں گے آپ سب یوسف شتاب۔ اب تو وہ نزدیک آ پہنچے ہیں بس، در ہونے کو ہے فرقت کا قفس۔ آتش شوق، یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے جب یہ خوشخبری سنی تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حضرت یوسف علیہ السلام زندہ سلامت ہیں اور بہت اچھی طرح ہیں اور عنقریب وہ آپ سے مل جائیں گے، بے حد مسرور ہوئے، مگر ساتھ ہی اس کے پیارے یوسف کو دیکھنے کے لیے اور جلدی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے اب آپ کی بے چینی اور زیادہ ہو گئی اور حالت آپ کی یہ ہو گئی تھی جسے اللہ تعالیٰ کلام مجید میں اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرماتا ہے، وَابْيَضَتْ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَزِيمٌ، یعنی یعقوب کی دونوں آنکھیں روتے روتے سفید پڑ گئی تھیں اور وہ اپنے دل ہی دل میں ہر وقت گھٹا کرتے تھے، نیز فرزند کی طرف سے آپ کے دل میں بے حد رنج و ملال رہا کرتا تھا اور آپ ہمیشہ ان کی حرکات پر غیظ و غصے میں رہا کرتے تھے، مگر چونکہ پیغمبر تھے اس لیے صابر اور انتہا درجے کے تھے، کبھی ناراضی اور غصے کا اظہار نہیں فرماتے تھے۔ آج آپ کے فرزندوں نے حضرت والد ماجد کی حالت بے قراری اور اضطراری دیکھ کر اور یہ سن کر کہ بار بار یا یوسف علی یوسف،
یا صفا علی یوسف، یا صفا علی یوسف، یعنی ہائے یوسف کے نعرے آپ کی زبان سے بلند ہو رہے ہیں۔ سب نے متفق ہو کر کہا قالوا تاللہ تفتؤ تذکروا یوسف حتی تکونوا حردا او تکونوا من الحالکین، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یوں کہا کہ اللہ کی قسم آپ تو ہر وقت اسی ذکر اور اسی فسانے میں پڑے رہتے ہیں، جس سے ہمیں اندیشہ ہے کہ آپ کہیں دنیا جہاں سے گئے گزرے یا ہلاک نہ ہو جائیں۔ فرزندوں کی یہ جھوٹی دلجوئی اور مصنوعی ہمدردی کی بات سن کر آپ نے فرمایا قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میں تم سے تو کچھ نہیں کہتا، جو کچھ مجھے شکوہ یا رنج ہے میں تو اس کی فریاد و مناجات اللہ ہی سے کرتا ہوں، وہی میرا فریاد سنے گا اور وہی میری امداد فرمائے گا۔ لکھا ہے کہ اس وقت آپ کی بے قراری حد کو پہنچ گئی تھی، جس کو دیکھ کر فرزند بھی آنسو بہاتے ہوئے مارے ڈر کے ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ جب آپ نے معازین سے میدان خالی پایا تو دور قازل حاجات متوجہ ہوئے اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر اور فریاد شروع کی، کیونکہ ملک الموت کی خبر رسانی پر وصال یوسف کی آگ آپ کے دل میں بھڑک اٹھی تھی اور آپ کی بے چینی و بے قراری طلوع پر پہنچ گئی تھی۔ آخر آپ نے ایک دل ہلا دینے والا فریاد نما جات آسمان کی طرف منہ کر کے شروع کی۔ انشاءاللہ اس سے آگے کا واقعہ جو ہے میں اگلے پارٹ میں ڈالوں گی، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اچھے پیارے کمنٹ کریں۔ کیا بات ہے آج کل آپ کمنٹ نہیں کر رہے ہیں؟ بڑے اچھے دل بھی خوش ہوتا تھا جب آپ کمنٹ کرتے تھے۔ مجھے لگتا ہے آج کل آپ سب لوگ مجھ سے ناراض ہیں جو آپ مجھے کمنٹ نہیں کرتے، اور میں انشاءاللہ آپ سب کو کمنٹ کا جواب بھی دوں گی۔ تو لیتی ہوں اجازت، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔